اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی بیوی کو زچگی میں لے جانا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خلافت کے زمانہ میں بسا اوقات رات کو چوکیدارہ کے طور پر شہر کی حفاظت بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی حالت میں ایک میدان میں گزر ہوا، دیکھا کہ ایک خیمہ بالوں کا بنا ہوا لگا ہوا ہے۔ جو پہلے وہاں نہیں دیکھا تھا، اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک صاحب وہاں بیٹھے ہیں اور خیمہ سے کچھ کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ سلام کر کے ان صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور دریافت فرمایا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ایک مسافر ہوں، جنگل کا رہنے والا ہوں، امیر المؤمنین کے سامنے کچھ اپنی ضرورت پیش کر کے مدد چاہنے کے واسطے آیا ہوں۔ دریافت فرمایا کہ یہ خیمہ میں سے آواز کیسی آ رہی ہے؟ ان صاحب نے کہا میاں جاؤ اپنا کام کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار فرمایا کہ نہیں، بتاؤ، کچھ تکلیف کی آواز ہے۔ ان صاحب نے کہا کہ عورت کی ولادت کا وقت قریب ہے، درد زہ ہو رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کہ کوئی دوسری عورت بھی پاس ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ ایک بڑے ثواب کی چیز مقدر سے تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک گاؤں کی رہنے والی بیچاری تنہا ہے، اس کو درد زہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تمہاری صلاح ہو تو میں تیار ہوں۔ بھائیو، دوستو اور بزرگوں، آخر تیار ہوتی کیوں نہیں؟ آخر وہ تھی بھی کس کی بیوی؟ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی۔ اور کیوں نہ تیار ہوتی کہ یہ بھی آخر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہی صاحبزادی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ولادت کے واسطے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہو، تیل، گودڑ وغیرہ لے لو، اور ایک ہانڈے اور کچھ گھی اور دانے وغیرہ بھی ساتھ لے لو۔ وہ لے کر چلیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود پیچھے ہو لیے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا تو خیمہ میں چلی گئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگ جلا کر اس ہانڈی میں دانے ابالے
گھی ڈالا، اتنے میں ولادت سے فراغت ہو گئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگ جلا کر اس ہانڈی میں دانے ابالے، گھی ڈالا، اتنے میں ولادت سے فراغت ہو گئی۔ اندر سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے آواز دے کر عرض کیا، امیر المؤمنین، اپنے دوست کو لڑکا پیدا ہوا ہے، الحمدللہ۔ لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیجئے۔ امیر المؤمنین کا لفظ سن کر وہ صاحب بڑے گھبرائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گھبرانے کی بات نہیں، وہ ہانڈی خیمہ کے پاس رکھ دی کہ اس عورت کو بھی کچھ کھلا دیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو کھلایا، اس کے بعد ہانڈی باہر دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بدو سے کہا کہ لو تم بھی کھاؤ، رات بھر تمہاری جاگنے میں گزر گئی۔ اس کے بعد اہلیہ کو ساتھ لے کر گھر تشریف لے گئے اور ان صاحب سے فرما دیا کہ کل آنا، تمہارے لیے انتظام کر دیا جائے گا۔ ہمارے زمانے کا کوئی بادشاہ یا رئیس یا امیر نہیں، کوئی معمولی حیثیت کا مالدار بھی ایسا ہے جو غریب کی ضرورت میں مسافر کی مدد کے واسطے اس طرح بیوی کو رات کو جنگل میں لے جائے اور خود اپنے آپ چولہا جلا کر پکائے۔ مالدار کو چھوڑیے، کوئی دیندار بھی ایسا کرتا ہے؟ سوچنا چاہیے کہ جن کے نام لیوا ہیں، جن کے ہم نام لیوا ہیں اور ان جیسی برکات کی ہر بات میں امید رکھتے ہیں، کوئی کام بھی ہم ان جیسا کر لیتے ہیں؟ نہیں۔ اس لیے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ وقف کرنا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑے باغ والے تھے۔ ان کا ایک باغ تھا جس کا نام برحا تھا، وہ ان کو بہت ہی زیادہ محبوب تھا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا، پانی بھی اس میں نہایت شیریں اور افراد سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس کا پانی نوش فرماتے۔ جب قرآن شریف کی آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کامل درجہ کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ایسی چیزوں سے خرچ نہ کرو گے جو تم کو پسند ہے، نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اپنا برحا باغ سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ محبوب مال اللہ کے راستہ میں خرچ کرو، اس لیے وہ اللہ کے راستہ میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مناسب سمجھیں اس کے موافق اس کو خرچ کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مسرت کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ بہت ہی عمدہ مال ہے، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے اہل قرابت میں تقسیم کر دوں۔
ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیا۔ ہم بھی اپنا کوئی محبوب ترین مال، جائیداد، کوئی ایک آدھ وعظ سن کر، قرآن پڑھ کر یا ان کی آیتوں کو سن کر اس طرح بے دھڑک خیرات کر دیتے ہیں۔ اگر وقف وغیرہ کرنے کا خیال بھی آتا ہے تو زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ زندگی سے مایوس ہو جانے کے بعد یا وارثوں سے خفا ہو کر ان کو محروم کرنے کی نیت سے اور برس کے برس اس سوچ میں لگا دیتے ہیں کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ میری زندگی میں تو میرے کام ہی آئے، بعد میں جو ہو وہ ہوتا رہے۔ ہاں، نام و نمود کی کوئی چیز ہو، بیاہ شادی کی تقریب ہو تو سودی قرض سے بھی انکار نہیں کرتے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سب کو جو بھی چیز سب سے زیادہ محبوب ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مال جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، یہ مرنے کے بعد ہمیں اس کا بدل اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔